لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم ثم صل عليه. واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، 9 رمضان المبارک اور پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت باسعادت گھڑیاں، لمحات اور ساعات شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج کے دن کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کے دن میں جن حضرات کی بخشش ہونی ہے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج کے درس کا عنوان ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جسے عربی میں انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے جو مال عطا کیا ہے، یہ مال انسان کا اپنا نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اس مال پر سانپ بن کر بیٹھ جانا، اپنی ملکیت بنا لینا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کو مال دے کر سارا نہیں، کچھ تھوڑا سا اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ انسان کے دل میں مال کی محبت کہیں بیٹھ نہ جائے، گھر نہ کر جائے، اور پھر یہ محبت انسان کے لیے وبال جال اور وبال عذاب بن سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کو راضی کرنا اور دوسرا ہے مخلوق خدا کو راضی کرنا۔ دونوں کو راضی کرنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے اسلام میں، دین میں ہمیں بتایا ہے۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے نماز کے ذریعے، اس سے پہلے توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت، عظمت صحابہ، یہ سارے عقائد اپنی جگہ۔ اعمال کے لحاظ سے اللہ رب العزت جس عمل سے راضی ہوتے ہیں وہ عمل کون سا ہے؟ نماز۔ اور اللہ رب العزت کی مخلوق کو راضی کرنا ہے، مخلوق کو خوش کرنا ہے، تو اس میں اللہ رب العزت نے انسان کو راہ بتلائی ہے، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اس سے اللہ تو راضی ہوتے ہی ہیں، انسان کو اللہ یہ سعادت دیتے ہیں تو مخلوق خدا بھی راضی ہو جاتی۔ اور مخلوق کا دل خوش کرنا، کسی کا دل خوش کرنا، یہ انسان کے اپنی زندگی کی راحتوں کا سبب بن جاتا ہے۔
اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اس کا ثواب کتنا ہے؟ جب ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو ہم سخی بن جاتے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا السخی قریب من اللہ، اللہ کے قریب ہونے کے بڑے بڑے طریقے ہیں۔ ذکر و اذکار سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت سے اللہ کے قریب ہوتا ہے، جہاد سے اللہ کے قریب ہوتا ہے، حج کرنے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا ایک طریقہ ہے السخی من اللہ، السخی قریب من اللہ، سخاوت شروع کر دو، دینا شروع کر دو، خرچ کرنا شروع کر دو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اور اس میں وضو بھی شرط نہیں کہ تم باوضو ہو تو پھر نماز میں اللہ کے قریب ہونا ہے، پہلے شرطیں ہیں کہ بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو۔ حج کے لیے شرط ہے، زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، صدقہ و خیرات، وہ چاہے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقۃ الفطر ہے، نفلی صدقہ ہے، اس میں وضو بھی شرط نہیں، اس کے اندر یہ بھی شرط نہیں کہ تم باوضو ہو، قبلہ رخ ہو، بلکہ جہاں موقع ملے اللہ کے راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے، اللہ رب العزت 10 گنا بڑھا کے اسے اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ یہ مال خرچ کرنے کے اندر آسانی بھی ہے اور اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ آج ہم اپنے بارے خرچ کرنے پہ آتے ہیں تو ہزاروں خرچ کرتے ہیں، میری جوتی، میرا کپڑا، میرا مکان، میری گاڑی، میرا موبائل، میرے گھر میں یہ چیز، ڈیمانڈیں کرتے کرتے بینک خالی ہو جاتے ہیں، ہماری ڈیمانڈیں پوری نہیں ہوتی۔ مکان بنانے پہ آتے ہیں تو دل لگا کے بناتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو سوچ سوچ کے، گن گن کے ہم خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب انسان اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو پھر وہاں پر طرح طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ دیکھو جی، میں کیا کروں، دل تو کرتا ہے مسجد میں، مدرسے میں غریبوں کے ساتھ تعاون کروں، مگر میرے بھی خرچے ہیں، میرے بچوں کی فیسیں ہیں، فلاں ہیں، لیکن گھر کے اندر آدمی اتنے خرچے اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، ناجائز خرچے بھی، لیکن وہاں خرچ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ آئیے ذرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ و خیرات کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ 2 فائدے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، 2 فائدوں میں سے ہر فائدہ ایک سے ایک بڑھ کے ہے۔ پہلے نمبر پہ میرے اور آپ کے جب حالات بگڑتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، تو اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگی آتی ہے تو حالات بگڑنے لگتے ہیں۔ کسی کے بارے میں بگڑے ہوئے حالات دیکھو تو کہو وہ نیک بندہ ہے، آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اللہ اسے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے بارے جب پریشانی مالی جانی کسی لحاظ سے بھی آئے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا غصہ ہے، اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے۔ اس ناراضگی کو ختم کرنا ہے، میرے آقا نے فرمایا صدقہ دو، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اللہ کی ناراضگی ختم ہو جاتی، اللہ کی ناراضگی معافی میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ صدقہ و خیرات کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا غصہ ختم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت آنے لگتی ہے۔ اور دوسری چیز اور دوسرا فائدہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، بری موت سے صدقہ و خیرات انسان کو بچاتا ہے۔ اب بہت توجہ سے سنیے گا میری بات، یہ بہت ضروری بات ہے۔ بری موت ہم سمجھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں کوئی فوت ہو گیا یہ بری موت ہے، صرف یہی بری موت نہیں، نہ بری موت یہ ہے بندہ بستر پہ ہی فوت ہو اور خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، بندہ بستر پہ ہی فوت ہو اور شرک کی حالت میں فوت ہو، بندہ بستر پہ ہی فوت ہو اور بدعت کی حالت میں فوت ہو۔ فرمایا صدقہ شروع کر دو، اللہ تیرا خاتمہ ایمان پہ کریں گے، صدقہ شروع کر دو، اللہ شرک سے بچا کے توحید والی موت عطا فرمائیں گے۔ بری موت صرف یہی نہیں
کہ راہ چلتے ہوئے آدمی چلا جائے۔ بری موت یہ بھی ہے کہ ایک بندہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو، اسے ایمان کے بارے میں شک پڑتے ہیں، عمل کے بارے میں شک پڑتے ہیں، اللہ کے بارے میں شک، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک، یہ بری زندگی ہے۔ یاد رکھنا، شکوک و شبہات آنا برے نہیں، شک شبہ لانا برا ہے۔ خیالات کا آنا برا نہیں، خیالات کا لانا برا ہے۔ خود آ جائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اس کے بارے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ خیالات لے کے آنے، پھر وہ آئیں تو ان کو پکڑ کے سوچنا شروع کر دینا، یہ بری چیز ہے۔ فرمایا صدقہ شروع کر دو، یہ برے خیالات ختم ہو جائیں گے۔ صدقہ شروع کر دو، یہ برے وسوسے ختم ہو جائیں گے، اور وسوسے والی موت نہیں آئے گی، تمہیں کامل پختہ اور یقین والی موت آئے گی۔ اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ تم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے۔ تو مال خرچ کرنا، یہ دو فائدے، اللہ کا غصہ ختم، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو جائے گا کہ اس سے پیاری موت آئے گی، چاہے یہ گھر میں ہو چاہے کہیں بھی ہو، بری موت سے اللہ رب العزت اسے بچا لیتے۔ آئیے ذرا قرآن مجید کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت مال نہ خرچ کرنے والوں کو جب جہنم میں پھینکیں گے۔ زکوٰۃ فرض تھی نہیں دی، صدقہ و خیرات کرنا تھا نہیں کیا، فرضی زکوٰۃ دینی تھی نہیں دی، قیامت کے دن سزا کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت جہنم کے لوہے گرم کروا کے اس کو سزا دلوائیں گے۔ اور وہ سزا کیسے ہوگی؟ نرم گرم لوہا، اسے گرم کر کے فرشتے انسان کے 3 جگہوں پر وہ گرم لوہے لگا لگا کر اسے سزا دیں گے۔ اب اس سے پہلے ایک بات میری توجہ سے سنیے گا، دنیا میں جب بندہ کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے نا، تو 3 طریقے ہوتے ہیں انکار کے۔ جب بندہ کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے، یار مجھے پیسے چاہیے، میری یہ ضرورت ہے پوری کرو، تو 3 طریقے ہوتے ہیں، اگلا بندہ انکار کرتا ہے۔ پہلے نمبر پہ انکار کا طریقہ یہ ہے کہ ماتھے پہ تیوری چڑھاتا ہے، ماتھے پہ شکن آ جاتے ہیں، برے طرز پہ وہ شکل بنانے لگتا ہے، یہ پہلا طریقہ ہے۔ اگلا کہتا ہے میں نے فلاں سے کچھ چیز مانگی، اس نے چہرے کا ڈیزائن ہی ایسا بنایا، میں سمجھ گیا کہ اس نے کچھ دینا نہیں، یہ پہلا طریقہ ہوتا ہے انکار کا۔ دوسرا یہ کہ کسی سے کچھ مانگو تو وہ اپنا بدن تھوڑا سا موڑ لیتا ہے، اپنے کاندھے دائیں یا بائیں کر لے گا، جس سے پتہ چل جاتا ہے اگلے کو کس نے کچھ نہیں دینا، یہ ناراض ہو رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ طریقہ انکار کا یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے کوئی چیز مانگو، کسی ماں بہن سے، کسی بھائی سے، کسی دوست سے، تو وہ بالکل ہی پیٹھ پھیر لے، بالکل ہی چہرہ دوسری طرف کر لے، یہ طریقہ ہے انکار کا۔ آئیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم، زکوٰۃ نہ دینے والے، عشر نہ دینے والے، صدقۃ الفطر نہ دینے والے، کسی غریب کے ساتھ تعامل نہ کرنے والے، طاقت ہونے کے باوجود قیامت کے دن اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس سے کسی نے مانگا تھا تو اس نے ماتھے پہ شکن ڈالے تھے، اس نے اپنا پہلو پھیرا تھا، اس نے بالکل ہی پیٹھ پھیری تھی، 3 کام اس نے کیے تھے، اب تینوں کاموں کے بدلے میں اسے 3 سزائیں ملیں گی۔ یا وہ لوہا گرم کروا کے اللہ اس کے ماتھے پہ گرم لوہا لگوائیں گے، یا اس کے پہلو پہ لگوائیں گے، یا اس کی پیٹھ پہ لگائیں گے۔ دنیا میں یہ 3 کام کر کے تو نے کسی کا دل دکھایا تھا اور انکار کیا تھا، آج یہی 3 اعضاء اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے گرم کروائیں گے۔ اور ان تینوں اعضاء کو بچانا ہے تو صدقہ و خیرات کریں، پیشانی بھی محفوظ ہوگی، پہلو بھی محفوظ ہوگا، اور انسان کی پیٹھ بھی محفوظ ہوگی، پورا بدن ہی انسان کا جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے یہ پکڑ آ گئی، اللہ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تیرا بینک بیلنس، یہ تیرے خزانہ جسے تو جمع کر کے رکھتا تھا اور جسے تو سنبھال کے رکھتا تھا کہ خرچ کرنے کی وجہ سے کہیں کمی نہ آ جائے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، وہ خزانہ جمع کر کر کے تو نے اپنے وقت پہ نماز بھی نہیں پڑھی، اپنے وقت پہ تو نے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کی، آج یہ چکھ مزہ اس خزانے کو جمع کرنے کا، اس مال نے تجھے بچایا نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہی مال سانپ بنا کے جب گلے میں ڈالا جائے گا، آدمی اتارے گا اور وہی سانپ بول کے کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جسے تو آج گلے سے اتار رہا ہے، کیوں مجھے دور پھینک رہا ہے؟
اس مال کو سانپ سے بچانا ہے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے، تو طریقہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کر۔ پھر مال خرچ سارا بھی نہیں، اللہ کی شان دیکھو، سارا مال بھی اللہ نے خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ مما رزقناہم ینفقون، اللہ کہتے ہیں کچھ تھوڑا سا، زکوٰۃ 40واں حصہ، صدقۃ الفطر دیکھ لو، عشر دیکھ لو، سارا مال اللہ نہیں مانگ رہے، اللہ کہتے ہیں میری راہ میں تھوڑا سا دے، میں ثواب تجھے سارے مال کے خرچ کرنے کا دوں گا۔ پھر یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، مال تو خرچ کریں گے جو مالدار ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس استطاعت ہے، وہ خرچ کریں گے۔ ایک بندے کو اللہ پاک نے ایک ہنر دیا ہے، ایک اللہ رب العزت نے اسے فن دیا ہوا ہے، کوئی بندہ اپنا وہ فن یا ہنر کسی کو ثواب کی نیت سے سکھا دے، اسے بھی اللہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرما دے۔ اب سنیے، ایک بندے کو ڈرائیونگ آتی ہے، ایک بندے کو کوئی کام کا ہنر آتا ہے، مستریوں کا کام آتا ہے، ایک بندہ دکان چلانے کا فن جانتا ہے، حساب و کتاب میں ماہر ہے، وہ بندہ بلا کے کسی کو کہ ادھر آ، تیرا والد کمزور ہو گیا ہے، کما نہیں سکتا، ادھر آ میں تجھے ڈرائیونگ سکھاتا ہوں، گاڑی تمہاری اپنی ہے، یہ ڈرائیونگ سیکھ لو، اب تم گاڑی چلایا کرو اور گھر کا خرچہ سنبھالو۔ یہ جو آپ نے اس سے ڈرائیونگ سکھائی، ایک بندے کو بلا کر کہا آیا کر میری دکان پہ، میں تجھے حساب کتاب سکھاؤں گا، یہ جو آپ اسے فن سکھا رہے ہیں، قرآن کہتا ہے جس طرح مال خرچ کرنے کا ثواب ہے، کسی کو کوئی ہنر سکھا دو گے، فن سکھا دو گے، وہ بھی خرچ کرنے کے برابر اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک بچہ ہے کمپیوٹر نہیں چلا سکتا، آپ اس کو بلاتے ہیں ادھر آ میرے پاس، یہ میرے پاس آ کر کمپیوٹر سیکھ لے، کل تیری اچھی نوکری کہیں لگ جائے گی، یہ کام سیکھ لے، یہ فن سیکھ لے۔ کسی کو کوئی ہنر سکھا دینا اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بھی ثواب یہی ہوگا کہ اللہ کی راہ میں آپ مال خرچ کر رہے ہیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس تو مال نہیں، میں خرچ کیسے کروں؟ بڑا دل کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صدقہ کرنے کا دل کرے، صدقہ و خیرات کرنے کا جی چاہے، اور تمہارے پاس مال نہ ہو تو پریشان نہ ہو، ہر نیکی صدقہ ہے۔ کسی کو مسکرا کے دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو دیکھنا اور ہنستے ہوئے سلام کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ نہیں یقین آتا تو آئیے، ایک صدقہ وہ بھی ہے، مال کی وہاں ضرورت نہیں پڑتی، وہاں خرچ کرتے ہوئے مال نہیں لگتا، وہاں صرف زبان کو حرکت دینی ہے، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے غریب صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، عرض کی اللہ کے پیغمبر، یہ جو مدینہ کے امیر لوگ ہیں یہ تو جنت میں بڑے محلات میں ہوں گے، مال خرچ کر کے یہ تو آگے نکل گئے، ہم غریب ہیں، ہم پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ مال کی وجہ سے آگے نکل گئے ہیں، میں تمہیں ایک اللہ کا ذکر بتاتا ہوں، وہ ذکر تم شروع کر دو، تمہیں بھی اللہ صدقہ و خیرات کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور وہ ذکر کیا ہے؟ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کو تسبیح الفقراء حدیث میں کہا گیا ہے۔ ایک تسبیح فاطمی ہے نا، حضرت فاطمہ کو یہ تسبیح سکھلائی تھی رضی اللہ عنہا، وہ رات کو سوتے وقت یہ پڑھو گے تو تسبیح فاطمی بنے گی، اور نماز کے بعد یہ پڑھو گے تو تسبیح فقراء بنے گی۔ صحابہ کرام میں وہ غریب غریب صحابہ مسکرا پڑے، خوش ہو گئے، فرمایا نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں بھی صدقہ و خیرات کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو صدقہ و خیرات صرف مال سے نہیں ہے، کسی کو ہنر سکھا دینا، کسی بہن کو، کسی ماں کو اللہ نے کڑھائی کا، کپڑے سلائی کا فن عطا کیا ہے، وہ کسی غریب کی بیٹی کو بلا کے کپڑا سکھا دیا، وہ فن سکھا دیا اور اسے وہ ہنر سکھا دیا، اب وہ بچی اپنے گھر میں اسی سے کما کے اپنے گھر کا نظام چلا رہی ہے، یہ بھی صدقہ و خیرات کا ثواب ہوگا، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ کسی سے ملتے وقت، سلام کرتے وقت مسکرا کے دیکھ لیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ فرض نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھنی، یہ بھی صدقے کے برابر ثواب ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔